سلسلہ ہے سیرت پاک سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آج ہم گفتگو کریں گے بیوہ سے شادی، ایک قابل تقلید مثال۔ آقائے دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ کا ایک قابل تقلید پہلو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ اس وقت جب وہ بیوی کی زندگی بسر کر رہی تھیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ 2 بار شادی کر چکی تھی۔ ان شوہروں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی تھی۔ ایک روایت کے مطابق شادی کے وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی، جبکہ دوسری روایت میں 28 برس عمر کا تذکرہ ملتا ہے، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 25 برس تھی۔ پہلے شوہروں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں اپنے خاندان میں پرورش پا رہی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ہاں منتقل نہ کیا، بلکہ وہ بدستور اپنے آبائی خاندانوں میں سکونت پذیر رہے۔ تاہم وہ کبھی کبھار ملنے کے لیے آتے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے انتہائی شفیق والد کی طرح پیار کرتے۔ اسی پیار اور محبت و انس کا نتیجہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے شرف یاب ہوئے اور دولت اسلام نصیب ہونے کے بعد شرف صحابیت سے بھی سرفراز ہوئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت کرتے تو یوں کہتے کہ میرے ماموں نے یہ فرمایا، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ یہ بات اس امر کی ایک آواز ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی تعلقات پیار و محبت سے عبارت تھے۔ سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے جاہل عرب معاشرے میں جہاں بیوہ سے شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے جو بیوی کی زندگی بسر کر رہی تھی، ایک روشن اور قابل تقلید مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات تک دوسری شادی نہیں کی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی، ان میں سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی سب بیوہ یا متعلقہ تھیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ زوجیت میں منسلک ہونے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کا شمار اس وقت مکہ کے مالدار گھرانوں میں ہوتا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت رفاہی کاموں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دیر کر دی۔ اعلان نبوت کے بعد جب آپ نے دین اسلام کے فروغ کے سلسلے میں اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دیا، تو تاریخ اسلام کے اس اوائل دور میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت ہی آپ کے کام آئی۔ اس طرح ان کا مثالی جذبہ، اثار و قربانی، اپنے شوہر نامدار کے مشن سے والہانہ وابستگی اور بے نفسی، مال و دولت سے بے نیازی اور شان استغنا کی مظہر تھی۔ یہی اسباب تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رفیقہ حیات سے کمال درجہ محبت تھی، اور وہ ان کی اس دنیا فانی سے رحلت فرما جانے کے بعد ان کی یاد کبھی آپ کے دل سے محو نہ ہو سکی۔ اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اپنے دیگر ازواج مطہرات سے فرمایا کرتے تھے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا عشق و محبت کا دعویٰ سچا ہے، تو ہمیں بیواؤں اور متعلقہ عورتوں کو معاشرے کا دستکارہ ہوا طبقہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات میں انہیں رشتہ زوجیت میں لا کر
ان کی عزت و وقار کو بحال کرنے کے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کو نئے سرے سے زندہ کرنا ایک بہت بڑا جہاد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت پاک کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔